اگلی حدیث میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سألت خالی ہند بن ابی حالہ، میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے پوچھا، وَكَانَ وَصَّافًا عَنْ حُلْيَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ہند بن ابی حالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو زیادہ جاننے والے تھے اور زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کے متعلق بیان کرنے والے تھے۔ تو میں نے بھی یہ چاہا کہ میں ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ کے متعلق پوچھوں اور اس کو یاد رکھوں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت اور زیر پرورش رہے ہیں، لیکن چونکہ اس وقت ان کی عمر انتہائی کم تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 7 سال تھی، یعنی عمر کم ہونے کی وجہ سے شاید ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اس طرح یاد نہ ہو، حالانکہ خود انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں اپنا بچپن گزارا ہے۔ تو اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے پوچھا۔ اب یہ ان کے ماموں کیسے تھے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلے بھی شادیاں ہوئی تھیں، تو ان کے پہلے شوہر سے ان کا ایک بیٹا تھا جن کا نام تھا ہند بن ابی حالہ، یعنی وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں شریک بھائی تھے۔ تو اس طرح وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں لگے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں تھے، بلکہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے جو پہلے شوہر سے تھے۔ تو وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں شریک بھائی تھے، تو اس لحاظ سے وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں لگے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے متعلق، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ کو زیادہ جاننے والے اور زیادہ بیان کرنے والے تھے۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ میرے ماموں نے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان فرمایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخفا مفخما، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے اعتبار سے بھی عزت والے اور جلال والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی نظر میں بھی عزت اور جلال والے تھے، یعنی دوسرا چاہے کتنا ہی بڑا مقام کیوں نہ رکھتا ہو، کوئی بڑا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ضرور کرے گا۔ دوسروں کی نظر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام بھی بہت بڑا تھا اور اپنی ذات کے اعتبار سے بھی بڑی عزت والے تھے۔ اور ایک حدیث میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا منقول ہے کہ یا اللہ مجھے اپنی نظر میں کم تر کر دے اور دوسروں کی نظر میں اعلیٰ کر دے، یعنی میرے اندر عاجزی پیدا ہو، میں اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھوں لیکن دوسروں کی نظر میں مجھے اعلیٰ اور عزت والا اور مرتبے والا بنا دے۔ تو پہلی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اعلیٰ تھے، عزت والے تھے، بڑے مقام والے تھے، اور دوسروں کی نظر میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا بڑا مقام پیدا فرمایا تھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ یتلألأ وجهه تلألؤ القمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اس طرح چمک رہا ہوتا تھا جس طرح 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہوتا ہے۔
اس حدیث میں تو 14ویں رات کے چاند کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، لیکن ایک دوسری حدیث میں ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رات 14ویں رات کا چاند تھا، رات کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر سرخ لباس تھا۔ اب پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ سرخ لباس پہننے سے منع فرمایا گیا، تو ہو سکتا ہے یہ اس ممانعت سے پہلے کا واقعہ ہو، پہلے جائز تھا لیکن بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا، تو یہ پہلے کا واقعہ ہو سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر سرخ لباس تھا اور 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، تو میں ایک نظر چاند کی طرف دیکھتا اور ایک نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف دیکھتا کہ ان میں سے کون خوبصورت ہے، تو میں نے پھر یقین کر لیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات انور 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ حسین ہے۔ تو ہم دنیا میں اگر کسی کو حسین سمجھتے ہیں تو ظاہر ہے پھر مثال اسی کی دی جاتی ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال میں کوئی مثال بنتی ہی نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے لوگ 14ویں رات کے چاند کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے زیادہ سے زیادہ اسی کے ساتھ تشبیہ دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ایسے چمک رہا ہوتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ عظیم الحامت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا، یعنی بہت زیادہ بڑا بھی نہیں تھا اور بہت زیادہ چھوٹا بھی نہیں تھا، اعتدال کے ساتھ بڑا تھا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک تھے سر کے، نہ بالکل گنگریالے تھے اور نہ بالکل سیدھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر کے بالوں کی درمیان سے مانگ نکالتے تھے، یعنی کچھ ادھر کر دیتے تھے کچھ ادھر کر دیتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ اگر خود بخود اس طرح ہو جاتا، یعنی آسانی سے ہو جاتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرما دیتے تھے، ورنہ ایسے ہی چھوڑ دیتے تھے، یعنی سیدھے ہی اس طرح چھوڑ دیتے تھے، درمیان سے مانگ نہیں نکالتے تھے۔ اب خود بخود ہو جانے میں اور چھوڑ دینے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بالوں کو دھوتے یا وضو فرماتے، غسل فرماتے، تو اس طرح درمیان سے اپنے بالوں کی مانگ نکال لیتے تھے۔ اگر آسانی سے نکل جاتی تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ نہیں ہے کہ ہماری طرح 1 گھنٹہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال سیدھے کرتے رہیں، ایسے نہیں تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالوں کے ساتھ اپنا وقت ضائع نہیں فرماتے تھے، آسانی سے سیدھے ہو جاتے تو اس طرح کر لیتے، نہیں تو اسی حال میں چھوڑ دیتے تھے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ واسع الجبین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی وسیع تھی، کشادہ تھی، کشادہ پیشانی والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ازج الحواجب سوابع من غیر کرن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ابروئیں تھیں یہ گنی تھیں اور آپس میں ملی ہوئی نہیں تھی، درمیان میں فاصلہ تھا، یعنی درمیان والی جگہ پر بال نہیں تھی، ابروئیں گنی تھیں اور درمیان میں جگہ خالی تھی، اور یہاں پر ایک رگ تھی جو غصے کے وقت ابھر جاتی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کسی ناگوار بات پر غصہ آتا تو وہ غصہ بھی بہت سخت ہوتا تھا۔ اب اس حدیث میں لکھا ہے کہ وہ رگ جو درمیان میں تھی غصے کے وقت ابھر جاتی تھی، اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور اس طرح سرخ ہو جاتا تھا، جس طرح ایسے لگتا ہے کہ آپ کے چہرے پر انار نچوڑ دیا گیا۔